بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ والے کے دوستوں السلام علیکم۔ بی لیول کی ایک اسائنمنٹ اور بک کا نام ہے اقتصادی و تجارتی جغرافیہ اور کوڈ ہے 409۔ اس کی جو ہے پہلی اسائنمنٹ آپ کے لیے جو ہے میں لے کر آیا ہوں سیمسٹر 2020 کی۔ تو اس میں جو ہے سوال نمبر پہلا ہے جو مختصر نوٹ لکھیں۔ 8 پوائنٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں، ٹاپک آپ کو دیے گئے ہیں، اس پہ جو ہے آپ نے مختصر نوٹ لکھنے ہیں، جوابات لکھنے ہیں۔ تو ان کو ایک ایک کر کے جو ہے آپ جواب دیں۔ آپ یہاں پہ سارا نہ لکھیں، بے شک 8 کے 8 پوائنٹ نہ لکھیں۔ تو جواب لکھ کے معاشی عمل دور قدیم اس طرح سے ایک پوائنٹ دیں اور ہیڈنگ دے کے آپ اس کو لکھ لیں۔ تو اس کے آگے جو ہے پھر پوائنٹس میں ہے 1 2 3 4، یہ 4 پوائنٹس ہیں، ان کو پوائنٹس میں لکھیں۔ جہاں پہ پیراگراف ختم ہوتا ہے آپ وہاں سے وہ لائن پوری چھوڑ دیں اور آگے جو ہے نمبرنگ دے کے لکھیں اس کو۔ تو ہر ویڈیو کی طرح پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو میں جو ریزولیشن ہے آپ کی، وہ امید ہے صحیح ہوگی، اور آپ کو جو لفظ ہیں یہ تھوڑی سی زوم کر دی ہے میں نے، آپ کو جو لفظ ہیں یہ آپ کو صاف نظر آ رہے ہوں گے۔ اگر یہ لفظ آپ کو صاف نظر نہیں آ رہے تو آپ اپنی ویڈیو کی کوالٹی کو بہتر کریں، اپنی ویڈیو کی ریزولیشن کو تھوڑا سا بڑھا لیں۔ تو اگر طریقہ نہیں آتا تو ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ آپ چیک کر لیں کیا طریقہ ہے، تاکہ مستقبل میں بھی آپ کے وہ کام آ سکے۔ تو اس طرح کو ویڈیو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ پوائنٹ 2 ہے، پھر اس کے پوائنٹس ہیں۔ تو یہ معاشرت کی اقسام ہے، پھر اس کے پوائنٹس ہیں۔ یہ تیسری دنیا، تیسرا پوائنٹ ہے، پھر آگے اس کے پوائنٹس ہیں۔ دنیا میں غذائی کیفیت، یہ پوائنٹ ہیں، ہیڈنگ ہے یہ، اور آگے اس کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں پھر۔ اور اس کے بعد گنا اور چقندر، طبی ماحول۔ تو جیسے کہ یہ طبی ماحول کا پیراگراف بہت بڑا لکھا ہوا ہے، آپ اس کو 2 سے 3 پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں اور پورے پیج پہ۔ تو یہ ہے پوائنٹس کے ساتھ آپ لکھیں اس کو۔ اور اردو کی لکھائی جو ہے وہ آپ کی بہتر ہونی چاہیے، اور ہر اسائنمنٹ میں جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی اسائنمنٹیں آپ خود لکھیں تاکہ آپ کی لکھائی بھی بنے، اور خاص طور پہ جو ہے ہماری اردو کی لکھائی جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری قومی زبان ہے اور زیادہ استعمال ہونے والی جو زبان ہے اور لکھائی ہے، رائٹنگ ہے، وہ جو ہے اردو ہی ہے، اور اس پہ عبور حاصل کم از کم ہونا چاہیے ہمیں۔ تو اکثر اسٹوڈنٹس کی دیکھا ہے کہ اردو کی لکھائی بھی اچھی نہیں ہوتی، انگلش کی لکھائی سے زیادہ مشکل جو ہے اردو کی لکھائی ہے۔ اردو کی لکھائی کی پریکٹس آپ کو کرنی چاہیے۔ یہاں سے سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ اب اردو کی لکھائی بنتی کیسے ہے، میں تھوڑے سے اس کے رولز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کل جو ہے بچوں کو رولی پینسل سے یا لیڈ پینسل، جسے کچی پینسل کہتے ہیں، اس سے لکھوایا جاتا ہے۔ تو اس سے لکھائی شروعات کے دنوں میں تو بہتر ہے، تو اگر اس کو ہی دوسری تک تیسری تک لے کے جایا جائے تو بچے کی لکھائی نہیں بنتی۔ یہ تو ہے ہاتھ سیدھا کرنے کے لیے، ریموو کرنے کے لیے کچی پینسل کو استعمال کیا جاتا ہے، اور تاکہ بچے کو اتنا سینس نہیں ہوتا اور وہ کپڑے وغیرہ خراب کر لیتا ہے اینک سے۔ جیسے ہی بچہ تیسری اور چوتھی میں جاتا ہے، یا پھر 5 تک کم از کم، تو اس کو جو ہے لازمی طور پہ آپ قلم کا استعمال کروائیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ
قلم اور تختی کا دور نہیں ہے، کاپی پینسل سے لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر مارکر سے لکھی جاتی ہے، تو بچے کو جو ہے وہ کٹ کا استعمال نہیں آتا۔ جو مارکر کا کٹ ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو جو ہے پھیرنا کیسے ہے، موٹا کہاں سے کرنا ہے، باریک کہاں سے رکھنا ہے، اور کٹ کو جو ہے رکھنا کیسے ہے تاکہ لکھائی کی موٹائی اور جو باریکی ہے وہ خود بخود بن جائے۔ تو اس کو جاننے کے لیے آپ نے جو ہے آپ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ بچوں کو جو ہے وہ پریکٹس کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بھی لکھائی تھوڑی سی صحیح نہیں ہے تو آپ پریکٹس کر لیں، قلم لیں اور دوات لیں اور ایک رجسٹر لے لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک تختی ہی لیں، آپ ایک رجسٹر لے لیں، اس پہ جو ہے آپ اس کو پریکٹس کریں۔ جب آپ اس پہ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قلم کے کٹ سے جو ہے کس طرح سے رائٹنگ بنتی ہے، کہاں سے موٹا کرنا ہے، کہاں سے باریک کرنا ہے۔ پہلے جو تختی سے لکھتے تھے اور قلم سے لکھتے تھے، لکھائی اسی وجہ سے بنتی تھی کہ کٹ کا استعمال جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو آ جاتا تھا۔ جب کٹ کا استعمال اور کہاں سے موٹا اور باریک کرنا ہے لفظ کو، کس طرح سے گلائی کرنی ہے اور قلم کے کٹ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، چلانا ہے، تو پھر پریشانی نہیں ہوتی تھی، تو اسٹوڈنٹس کی لکھائی بہتر بن جاتی تھی۔ تو اب جو ہے پین سے لکھا جاتا ہے یا پھر کچی پینسل سے لکھوایا جاتا ہے، تو کٹ کا استعمال کروایا ہی نہیں جاتا۔ جب مارکر دیتے ہیں تو بچے کو مارکر کا استعمال نہیں آتا، کٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو وہ استعمال کا طریقہ اس کو نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے پھر ضروری ہے کہ آپ جو ہے ایک اس کا کیا کہتے ہیں اس کا قلم کا استعمال لازمی کریں۔ قلم کا استعمال جب آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے لکھائی آ جائے گی اور اس میں امپروومنٹ آئے گی۔ اسی طرح آپ بچے کو اسی کی پریکٹس کروائیں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ کٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ جب وہ ایک ماہ اس کی پریکٹس کر لے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کو مارکر دیں تو پھر وہ مارکر کو جو ہے صحیح استعمال کرنا آ جائے گا اس کو۔ جیسے مارکر کا صحیح استعمال آئے گا تو پھر پین کا صحیح استعمال آ جائے گا، کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے قلم پہ، مارکر پہ اور پین پہ جو ہے بیٹھ چکا ہوگا اور اس کی لکھائی پہلے سے بہتر ہو چکی ہوگی۔ اور اس کو آپ خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور جب آپ خود پریکٹس اس کو کریں گے تو آپ کو شرم بھی آئے گی اور دوسرے بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ قلم سے اب کیا کر رہے ہو، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اپنی رائٹنگ درست کرنی ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اسائنمنٹ ختم ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جو میں باتیں کر رہا ہوں تھوڑی سی آپ کو بتایا ہے۔ یہ کیسی لگی ہے، میں نے صحیح کہا ہے، غلط کہا ہے، آپ اس کو جو ہے کمنٹس کر کے آپ بتائیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے اسائنمنٹ کی تو آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اسائنمنٹ کی اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اپڈیٹ جو ہے آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔